کہ میں ایک فلم دیکھ رہا تھا، اس فلم کا نام تھا دو چور، یا شاید چالان نام تھا۔ اس میں یوسف خان صاحب ہیرو تھے اور مصطفیٰ قریشی صاحب تھے۔ تو وہاں دشمن جو ویلن جو ہیں وہ مصطفیٰ قریشی صاحب کی بین کو اٹھا کر چلے جاتے ہیں، اور جب جاتے ہیں تو دروازہ باہر سے کنڈی لگا کر بند کر جاتے ہیں۔ تو مصطفیٰ قریشی اس کو زور سے دھکا دیتا ہے دروازے کو، 1 2 3 4، مگر دروازہ نہیں ٹوٹتا۔ تو جو سب سے اگلی کلاس میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے اس میں سے ایک لڑکا اٹھا، تو وہ کہتا کیا ہے، گندا ہوندا سلطان رائی پھر دروازہ کیویں نہ ٹوٹتا۔ تو ناظرین، دروازہ تو ڈائریکٹر توڑواتا ہے یا رائٹر توڑواتا ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتنا گہرا اثر فلموں نے سلطان رائی کی چھوڑا کہ لوگ سمجھتے تھے جو وہ کام کر سکتا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ یعنی سلطان رائی ایک دھکا دیتا دروازہ ٹوٹ جاتا، سلطان رائی 10 آدمیوں کے ساتھ لڑتا تو وہ سب کو مار دیتا۔ اب یہ امیج تھا، لیکن ہم چونکہ جانتے تھے کہ یار یہ تو فلم ہے، تو سلطان رائی اتنا طاقتور تو ہے نہیں، نہ اتنا بہادر ہے کتنی آدمیوں کے ساتھ لڑے۔ یہ میرا بھی نظریہ تھا۔ اب میری پہلی فلم تھی ویشی جٹ، اس کی شوٹنگ ہو رہی تھی بند روڈ کے اوپر۔ یہ 73 کی بات، اسے بند روڈ بالکل ویران سا تھا، دور دریا جہاں خشک ہو رہا تھا، وہاں کچھ بستیاں تھیں جن میں کچھ لوگ رہتے تھے۔ تو سلطان رائی صاحب تھے سیٹ پر، الیاس کشمیری صاحب تھے، اور آسیہ بیگم تھی، جگی ملک تھا، حسن رضوی صاحب میرے ڈائریکٹر تھے، ان کا بھائی اسسٹنٹ تھا وہ تھا، ان کا ایک اور شاگرد تھا ارشاد ساجد وہ تھا، میں تھا، کیمرہ مین تھا، اور کچھ فائٹر تھے، اور سٹاف کے کچھ اور آدمی تھے۔ تو بند روڈ پہ ہم شوٹنگ کر رہے ہیں، سین سلطان اور آسیہ کا ہونے والا ہے کہ میں دیکھا کہ 3-4 لڑکے اس ہجوم میں آ گئے۔ تو ایک لڑکے نے آوازہ کسا آسیہ بیگم کو۔ جب آوازہ کسا تو وہاں ہمارے پروڈیوسر جو تھے، اس کا لڑکا تھا، اس کا نام مجید ہے، وہ آج زندہ ہے اللہ کی رحمت سے۔ وہ تھوڑا سا کنٹوٹا بھی تھا، دلیر بھی تھا، تو اس نے اس کو چپیڑ مار دی اور گالی بھی دی کہ تجھے یہ جرت کیسے ہوئی کہ تو میری ہیروئن کے سامنے اس قسم کی بات کرے، چل دفعہ یار۔ اب وہ 2-3 لڑکے تو ان کو بگا دی، شوٹنگ شروع ہو گئی۔ اور سلطان رائی صاحب اور آسیہ بیگم ریہرسل کر رہے ہیں، باقی سب لوگ کھڑے، ہم بھی جایا کر رہے ہیں، تو ایک دم کانوں میں آواز کیا، یار یہ یار کنجرو ہے۔ سب نے ٹرن دے کر دیکھا تو 15-20 کڑیل جوان ہاتھوں میں ڈنڈے اور لاٹھیاں پکڑے ہوئے آ رہے ہیں، بھاگتے ہوئے، کنجرو۔ اب میں ان کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ آ رہے ہیں، اور ایک دم جو میں نے پلٹ کے دیکھا تو سلطان رائی صاحب اور آسیہ جو تھی نا، وہ پیچھے الٹے پاؤں چلتی انہیں ایک دم میرے سے ٹکرائیں، تو وہ یوں بھاگنے لگی میرے پاس سے، تو سلطان رائی نے ہاتھ پکڑ لیا۔ اب یہ سلطان رائی نے ہاتھ پکڑا تو میں نے دیکھا کہ وہ جو آدمی تھے گالیاں دیتے ہوئے آ رہے تھے، وہ ہوں گے 50 گز کے فاصلے پر۔ تو میں نے دائیں بائیں دیکھا تو نہ وہاں الیاس کشمیری صاحب تھے، نہ جگی ملک تھا، نہ کوئی فائٹر تھا، نہ کیمرہ مین تھا، نہ ڈائریکٹر تھا، نہ پروڈیوسر تھا، نہ کوئی اسسٹنٹ تھا۔ رائی صاحب تھے، آسیہ بیگم تھی، اور میں تھا۔ اور میں کیوں رہ گیا؟ میں اس لیے نہیں رہ گیا کہ میں بہادر تھا یا دلیر تھا کہ میں یہاں کھڑا رہوں۔ میں ایکچولی محو ہو گیا کہ وہ جو گالیاں دے رہے تھے کہ یہ چاہتے کیا ہیں۔ وہ جتنی دیر میں وہ گالیاں دے رہے تھے، اتنی دیر میں وہ دائیں بائیں تو سب بھاگ گئے، اور جب آسیہ بیگم بھاگنے لگی تو میں بھی بھاگنے لگا، تو سلطان رائی صاحب نے آسیہ بیگم کا ہاتھ پکڑا اور روک لیا۔ تو جب ان کو روک لیا تو ان کے پیچھے میں کھڑا تھا، مجھے حیرت آ گئی اور شرم آئی کہ جب آسیہ کو روک لیا اور رائی صاحب بھی ہیں تو میں کیوں بھاگوں، دیکھی جائے گی۔ اب جناب وہ آدمی جب آئے نا سامنے، تو سلطان رائی کے ہاتھ میں وہ جو گنڈاسا تھا، انہوں نے وہ اوپر سے وہ گنڈاسا اتارا، اور اس کے بعد میں نے دیکھا، اور ان 15-20 آدمیوں کے ساتھ اکیلے وہ لڑا۔ آپ یقین کریں ایسے لڑا جیسے فائٹر بھی نہیں لڑتا فلم میں۔ جب 4 آدمی گر گئے تو باقی ان پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد سارے بھاگ گئے، 8-10 جو تھے وہ نیچے گر گیا زخمی ہو کے، کسی کا سر پھٹ گیا، کسی کا بازو کو چوٹ لگی، پتہ نہیں کیا، آخرکار وہ بھی بھاگ گئے۔ اور جب بھاگ گئے تو اس کے بعد پھر سٹاف بھی آ گیا، اور پھر روٹین کے مطابق شوٹنگ شروع ہوئی۔ تو اس روز مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ سلطان رائی جو ہے یہ کتنا دلیر ہے اور کتنا بہادر ہے کہ 10-15 آدمیوں کے ساتھ اکیلا لڑا۔ اب معزز ناظرین، اس واقعے کو دیکھنے کے بعد، اس کے تقریباً یہ 73 کا واقعہ ہے،